ایک بیوہ دروازے پر نظریں لگائے اپنے جوان بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہی اس کا اکیلا سہارا اور اس کی امید کی دنیا تھا، مگر دن گزر جانے کے بعد رات دیر تک انتظار کرنا اس غریب بوڑھی کا مقدر بن چکا تھا۔ بیٹا غلط صحبت کا شکار ہو کر غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ برے لوگوں میں رہنا اس کو اتنا برا بنا چکا تھا کہ ماں کا سمجھانا بجھانا بھی اب کسی کام کا نہ رہا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو دیر تک گھر سے باہر رہنے لگا اور ماں کی نصیحتوں کو ہوا میں اڑانے لگا تھا۔ ماں ہر بار یہی التجا کرتی کہ وہ اکیلی ضعیفہ بیوہ اب اس بڑے سے گھر میں گھبرانے لگی ہے، اس لیے مہربانی کر کے شام ہونے سے پہلے ہی گھر آ جایا کرو، مگر یہ سب باتیں اس جوان کے لیے بیکار تھیں۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اب تو خیر رات بھی گزر چکی تھی اور رات کا اندھیرا ختم ہونے والا تھا اور ایک نیا دن اپنی آب و تاب سے نکلنے کے لیے تیار تھا، مگر بڑھیا کے بیٹے کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ بوڑھی ماں دروازے پر نظریں لگائے بیٹھی تھی۔ وہ رات بھر نہ تو سو سکی اور نہ ہی کھانا کھا سکی تھی۔ صبح ہونے کو تھی کہ دروازے کی آہٹ نے بڑھیا کا دھیان کھینچ لیا۔ دروازہ کھلا اور اس کا جوان بیٹا گھر میں داخل ہوا۔ وہ تھکن سے چور اور بھوک سے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی چلانے لگا، ماں ماں مجھے کھانا دو، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ رات بھر کی منتظر ماں جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی، آجا میرے لال، میں بھی ابھی تک بھوکی ہوں، پوری رات گزر گئی مگر تیرے بغیر کھانا کھاتی بھی تو کیسے؟ ماں کھانے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، مگر میرے بیٹے آج تو نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ ساری رات تمہارا انتظار کرتے گزر گئی۔ میرے بیٹے 10 بار تمہیں ماں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بیٹا جھلا کر بولا، بس کر دو ماں، جب گھر آ جاؤ تمہاری یہی باتیں ہیں۔ میں بچہ نہیں ہوں، اب دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تو رات کافی ہو گئی، پھر سوچا کہ گھر جا کر کیا کروں گا، اسی لیے ذرا گھومنے پھرنے نکل گیا۔ ماں بیچاری بس اتنا ہی کہہ پائی کہ میرے بیٹے یہ تم کن لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گئے ہو؟ انہوں نے تو تمہاری زندگی برباد کر دی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے تم تھانے تک ہو آئے ہو۔ میں اس بڑھاپے میں کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہی۔ پتہ نہیں نہ تو تمہارا باپ ایسا تھا اور نہ ہی ماں، سمجھ نہیں آتا تم کس خبیث پر چلے گئے۔ بیٹا جو ماں کی نصیحتیں سن سن کر تنگ پڑ رہا تھا، وہ جھلا کر بولا، بس کر دے ماں، دن کا تھکا ہارا گھر آیا ہوں، ایک وقت کا کھانا کیا مانگا، تم نے تو تقریر ہی شروع کر دی ہے، اب چپ ہو جا ورنہ۔ بیٹا کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ ماں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی گود کا پالا ہوا اس طرح سے بات کرے گا۔ وہ تنگ آ کر بولی، ورنہ کیا کر لے گا تو؟ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ تجھے بڑوں کا لحاظ نہیں تو کچھ اللہ ہی سے خوف کر۔ جس ماں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا، آج تو اسی کے ساتھ زبان چلانے لگا ہے۔ تیرے جیسا جوان بیٹا ہونے سے بہتر تھا کہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی، جا آج تجھے کوئی کھانا نہیں ملے گا، بھوک سے تڑپے گا تو بوڑھی ماں کی محبت کا تجھے احساس ہوگا۔ یہ سن کر وہ جوان غصے سے پھنکارنے لگا۔ اس نے اپنا جوتا اتارا اور ماں کی جانب بڑھا۔ ماں بیٹے کے تیور دیکھ کر بچنے کے لیے آگے بڑھی، مگر ایک بوڑھی عورت اندھیرے میں کہاں تک جاتی؟ آخر کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اپنا بچاؤ کرتی، وہ بدبخت اس کے سر پر پہنچ گیا تھا اور اپنی پوری قوت سے اس پر جوتے برسانے لگا۔ ماں خود کو بچانے کے لیے ہاتھوں پر جوتوں کی مار برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کے کمزور ہاتھ کہاں تک برداشت کر پاتے۔ آخر کار اس کے ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گر گئے، مگر وہ بدبخت اپنی پوری قوت سے جوتے ماری جا رہا تھا اور اب جوتوں کی چوٹ اس کے ضعیف چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ظالم کا ہاتھ نہ رکا، وہ مسلسل اس کے بوڑھے چہرے پر جوتے برسا رہا تھا اور بوڑھی بے بسی کے عالم میں تڑپتی جا رہی تھی۔ اس نے آسمان کو دیکھا اور کپ کپاتے ہونٹوں سے بس اتنا ہی کہا، اے میرے اللہ، بس میں اب اس ذلت کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بیٹے نے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، آج وہی جوتے مار رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئی اور رو کر بولی،
اللہ تیری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کرے۔ یہ سننا تھا کہ بیٹا کام کر رہ گیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں کی بد دعا تو شاید اس کے کان میں پڑنے سے پہلے ہی اللہ کے عرش کو ہلا چکی تھی۔ وہ ماں کو اسی حال میں چھوڑ کر بستر پر جا لیٹا۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگی، مگر وہ انتہائی بے چین ہو کر اس وقت اٹھ پڑا جب اس کے پاؤں میں انتہائی شدت کا درد اٹھا۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ جیسے تیسے ڈاکٹروں کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹروں نے ہر طرح سے چیک اپ کر کے اور ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے، مگر وہ حیران تھے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا بیماری ہے۔ اسے لاہور کے بڑے ہسپتالوں میں بھیجا گیا، مگر وہاں بھی یہ بیماری ایک پہیلی بن پڑا۔ ڈاکٹروں نے اس کا پاؤں کاٹنے کا فیصلہ کیا اور یوں وہ نوجوان دیکھتے ہی دیکھتے عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ دوسری جانب اس کی ماں جو بیٹے کے ہاتھوں ذلیل ہونے کا غم نہ اٹھا سکی، وہ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد دنیا سے چل بسی، لیکن جب تک زندہ رہی نہ تو کچھ کھا سکی اور نہ ہی پی سکی۔ ہر وقت آنکھوں میں آنسو اور زبان پر یہی الفاظ رہتے کہ مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے، اب میں زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ ماں دنیا سے چل بسی۔ دوسری جانب پاؤں کٹوانے کے بعد بھی اس نوجوان کی مشکلات ختم نہ ہوئیں۔ اس کا زخم خراب ہو چکا تھا اور اس میں پیپ پڑ گئی تھی۔ آخر کار زخم اتنا خراب ہوا کہ ڈاکٹروں کو اس کی ٹانگ ہی کاٹنا پڑی۔ ماں مر گئی، زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ شادی کی مگر بیوی نے وفا نہ کی۔ بچے ہوئے تو انہوں نے مکان، دکان اور سارے اسباب پر قبضہ کر کے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہی شخص جو کبھی اپنے علاقے میں بادشاہ تھا، چارپائی پر پڑا رہ کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی تھی اور ہر وقت مکھیاں اس پر بھنبھناتی رہتی۔ وہ اتنا نفرت انگیز ہو چکا تھا کہ لوگ اس کے پاس آنے سے بھی نفرت کرتے اور بھیک میں دی گئی روٹی بھی دور ہی سے اس کے سامنے اچھال دیتے۔ وہ یوں ہی اپنی بے بسی کا ماتم کرتا، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن کر اپنی زندگی کے آخری دن گن گن کے پورے کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ فرسی نہیں بلکہ پنجاب کے شہر چیچا وطنی میں پیش آنے والا سچا واقعہ ہے کہ اس نے ایک انتہائی اللہ والے عالم دین ایک گاڑی میں سوار اپنے پاس سے گزرتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے چیخ کر آواز دی، اے اللہ کے نیک بندے، ادھر آئیں اور مجھے ہمدردی نہیں بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں کبھی شیر تھا اور آج اس غریب حالی میں ہوں۔ کبھی یہ مال، اسباب اور جائیداد میری تھی اور آج میں اسی کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہوں۔ مولانا گاڑی سے اتر کے اس کے پاس آ گئے۔ اس نے ایک چیخ ماری اور مولانا کے قدموں میں گر گیا۔ جب دوبارہ اٹھا تو اپنی ساری کہانی سنا کر بولا، مجھے نہیں معلوم کہ جب دنیا میں میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر چیخ مار کر بھیانک انداز میں رونے لگا۔ وقت گزر چکا تھا، اس کے پاس موجود ہر شخص اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا۔ وہ مولانا کے قدموں میں پڑا بلک بلک کر کہہ رہا تھا کہ مولانا، میں کہیں کا نہیں رہا۔ دنیا و آخرت کی لعنت میرے گلے میں پڑ چکی ہے۔ دنیا کی بربادی تو میں دیکھ چکا ہوں، نہ جانے آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مولانا، میرے ناراض رب کو مجھ سے راضی کروا دیں۔ وہاں کھڑے سب لوگ اس شخص کو عبرت اور ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مولانا کرتے بھی تو کیا، اسے بہت دیر تک دیکھتے رہے اور پھر آگے بڑھ گئے، کیونکہ وہ جس بد دعا کی زنجیر میں بندھا تھا اسے وہاں سے کوئی بھی نہیں چھڑوا سکتا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں نصیحت دیتا ہے اور عبرت بھی اور ایک سبق بھی سکھاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہر حال میں ماں باپ کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اگر یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، اور اگر یہی ناراض ہیں تو پھر رب بھی راضی نہیں ہو سکتا۔